ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے حالیہ دورہ پاکستان میں یہ چیلنج کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن خدا یعنی خدا کا بیٹا کہنا غلط ہے اور وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ مسیحی لوگ کیوں خداوند یسوع مسیح یعنی حضرت عیسیٰ مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور کیوں مسیحی ہوتے ہوئے کتاب مقدس بائبل کی روشنی میں انہیں ابن خدا کہنا درست اور جائز ہے اور ہمارے مسیحی ایمان کا حصہ ہے۔ اصطلاح بیٹا بائبل مقدس میں مختلف معنوں میں استعمال ہوئی ہے، اور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کن معنوں میں ہم حضرت عیسیٰ مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ ہم ہرگز حضرت عیسیٰ مسیح کو خدا کا جسمانی، جنسی اور تولیدی بیٹا نہیں مانتے۔ بائبل مقدس کی اور مسیحیت کی یہ تعلیم ہرگز نہیں ہے کہ پاک دامن حضرت مریم خدا کی بیوی ہیں اور خدا ان کا شوہر ہے، اور خدا اور مقدسہ مریم کے جسمانی ملاپ سے ایک بیٹا حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اور اس لیے حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ ہرگز نہیں۔ مسیحی لوگ جسمانی، جنسی یا تولیدی معنوں میں حضرت عیسیٰ مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، نہ ہی یہ کتاب مقدس بائبل کی تعلیم ہے۔ اصطلاح بیٹا بائبل مقدس میں جسمانی، جنسی یا تولیدی معنوں کے علاوہ دیگر معنوں اور مفاہیم میں بھی استعمال ہوئی ہے۔ نمبر 1، لوکا 3:38 اور اعمال 17:28 کے مطابق مخلوقات کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے۔ خدا خالق ہے اور ہم سب اس کی مخلوق ہیں، اس لیے ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ نمبر 2، خروج 4:22 میں قوم اسرائیل کو خدا کا پہلوٹا بیٹا کہا گیا ہے، اس لیے کہ قوم اسرائیل کو خدا نے دنیا کی قوموں میں سے اپنی نمائندہ قوم بنایا، اور خدا کی طرف سے چنی گئی نمائندہ قوم ہونے کی وجہ سے آپ کو قوموں بطور قوم یہ تشبیہی خطاب دیا گیا کہ اسرائیل خدا کا پہلوٹا بیٹا ہے۔ نمبر 3، زبور 2 آیت نمبر 6 تا آیت نمبر 12 کے مطابق قوم اسرائیل کے بادشاہ کو خدا کا بیٹا قرار دیا گیا، اس لیے کہ بادشاہ خدا کے نمائندے کے طور پر قوم اسرائیل پر حکمرانی کرتا اور ان کا چوپان بن کر خدا کی شریعت کو سرزمین اسرائیل پر نافذ کرتا، اس لیے بادشاہ کو کہا جاتا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ نمبر 4، کتاب مقدس بائبل میں خدا کے ایماندار لوگوں کو
خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہا گیا ہے۔ یوحنا 1:12، یوحنا 3:3، رومیو 8:14، 8:19، گلتیوں 3:26 اور 4:25۔ ایمانی رشتے کی وجہ سے، ایمان کے رشتے کی وجہ سے خدا کے وفادار اور پیروکار لوگ اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ پھر 5واں، ایوب کی کتاب کے باب نمبر 1 کی آیت نمبر 2 اور باب نمبر 2 کی آیت نمبر 1 اور باب نمبر 38 کی آیت نمبر 7 میں فرشتوں کو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے۔ آپ ان 5 اقسام پر غور کریں جو میں نے بیان کی گئی ہیں۔ مخلوقات، تخلیقی رشتہ ہونے کی وجہ سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں، قوم اسرائیل چنی ہوئی چنیدہ قوم ہونے کے رشتے کی وجہ سے خدا کی پہلوٹا بیٹا، اسرائیل کا ممسو بادشاہ حکومتی ذمہ داری کی وجہ سے خدا کا بیٹا، خدا کے لوگ ایمانی رشتے کی وجہ سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں، اور پھر نمبر 5 فرشتے خدا کی تخلیق اور اس کی رفاقت کا اعزاز رکھنے کی وجہ سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں۔ ان 5 اقسام میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتاب مقدس بائبل میں اصطلاح بیٹا جسمانی معنوں سے بڑھ کر دیگر معنوں میں بھی استعمال ہوئی ہے۔ تشبیہی، روحانی، ایمانی اور تعلقاتی معنوں میں بھی اصطلاح بیٹا بائبل مقدس میں آئی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اصطلاح بیٹا کو صرف جسمانی، جنسی اور تولیدی معنوں تک محدود کر کے اور اسی حد تک سمجھ کر یہ اعتراض کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں ہے اور مسیحیوں کی یہ تعلیم غلط ہے۔ لیکن جو غلطی مسیحیت کے بارے میں ان کے دعوے میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو حضرت عیسیٰ مسیح کو خدا کا جسمانی، جنسی اور تولیدی بیٹا مانتے ہی نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پھر ہم انہیں کیوں خدا کا بیٹا کہتے ہیں؟ نمبر 1، یسوع مسیح یعنی حضرت عیسیٰ مسیح خدا کا ازلی بیٹا ہیں۔ وہ ازل سے خدا کا کلمہ، اس کا کلام ہونے کی وجہ سے خدا کا بیٹا کہلاتے ہیں۔ حضرت یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 1 میں آیت نمبر 1 سے لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اور پھر پہلے باب کی آیت نمبر 14 میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور پھر آیت نمبر 18 میں لکھا ہے، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ حضرت عیسیٰ مسیح خدا کا ازلی کلمہ ہونے کی وجہ سے خدا کا بیٹا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یسوع مسیح ازلی ہستی ہے، آپ کا وجود ازل سے ہے، آپ وقت اور کائنات کے آغاز سے بھی پہلے خدا کے ساتھ کامل محبت اور رفاقت کی حالت میں موجود تھے۔ اسے عقیدہ ازلیت
یا مسیح کی پیش موجودگی کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ آپ جسمانی طور پر پیدا ہونے کی وجہ سے خدا کا بیٹا نہیں بنے، بلکہ آپ کنواری پاک دامن مقدسہ مریم سے بن باپ کے پیدا ہی اس لیے ہوئے کیونکہ آپ خدا کا بیٹا تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ ہم حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ازلی کلام، ازلی کلمہ ہے۔ کلام سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ جو خدا کو ظاہر کرتا ہے۔ میرے کلام یعنی میرے الفاظ سے میرے خیالات اور میری شخصیت آپ پر ظاہر ہو رہی ہے۔ یسوع مسیح کے کلام اور کام سے خدا کی شخصیت انسانوں پر ظاہر ہوئی، اس لیے یسوع مسیح خدا کا ازلی کلام اور بیٹا ہے۔ لکھا ہے اکلوتا بیٹا اس نے باپ کو ہم پر ظاہر کیا۔ یہاں جو لکھا ہے کہ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، تشبیہی زبان استعمال ہوئی ہے۔ گود یہاں قربت کی علامت ہے، نزدیکی کی علامت ہے، ساتھ ہونے کی علامت ہے۔ اکلوتا بیٹا جو ازل سے باپ کے ساتھ تھا، باپ کی قربت میں تھا، باپ کی حضوری میں تھا، وہ مجسم ہو کر انسان بن کر دنیا میں آیا اور خدا کو ہم پر ظاہر کیا۔ اور خدا کا بیٹا ہونے کی وجہ ہی سے آپ خدا بھی کہلاتے ہیں۔ انسان کا بیٹا انسان ہے، شیر کا بیٹا شیر ہے، خدا کا ازلی بیٹا یسوع مسیح خدا ہے۔ نمبر 1، خدا کا ازلی بیٹا، ازلی کلمہ جو مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا، خدا کا شخصی ظہور بنا۔ اس سبب سے ہم آپ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ ہم آپ کو ہرگز جنسی، جسمانی یا تولیدی معنوں میں خدا کا بیٹا نہیں کہتے۔ دوسرا نقطہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے جواب یہ ہے کہ مسیحی لوگ خداوند یسوع مسیح کو خدا کا روحانی بیٹا کہتے ہیں۔ اگر آپ حضرت لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 1 اور آیت نمبر 34 تا 35 پڑھیں تو وہاں فرشتہ پاک دامن کنواری مقدسہ مریم سے مخاطب ہوتا ہے اور اسے جب بیٹے کی بشارت یعنی خوشخبری دیتا ہے تو لکھا ہے مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی، اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پاک دامن مقدسہ کنواری مریم اور خدا کے درمیان جسمانی تعلق سے ہرگز پیدا نہ ہوئے، نہ ہی مسیحیت کی یہ تعلیم ہے، بلکہ آپ پاک دامن مقدسہ کنواری مریم پر خدا کے روح القدس کے نازل ہونے کے سبب سے خدا کی پاک قدرت سے پیدا ہوئے،
روح القدس کی قدرت سے بن باپ کے پیدا ہوئے. آپ کا کوئی جسمانی باپ نہ تھا، کیونکہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہونے کے باعث آپ خدا کا روحانی بیٹا ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح کی پیدائش روح القدس کی معجزانہ قدرت کا نتیجہ ہے. آپ الہی روح کی قدرت سے پیدا ہونے کے سبب سے خدا کا بیٹا ہیں. اور آپ لکھا ہے کہ مولود مقدس پاک طور پر پیدا ہوا. آپ خدا کا مقدس بیٹا ہیں جس کی ولادت اور ذات و حیات بے داغ اور بے عیب ہیں. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی پھر تو حضرت آدم حضرت عیسیٰ سے بھی افضل ہوئے، کیونکہ وہ تو نہ صرف بن باپ بلکہ بن ماں کے پیدا ہوئے. اس کا جواب یہ ہے کہ کائنات کی تاریخ کا پہلا انسان ہونے کی وجہ سے حضرت آدم کو تو بن باپ اور بن ماں کے پیدا ہونا ہی تھا نا. پہلے شخص نے تو بن باپ اور بن ماں کے ہی پیدا ہونا تھا. لیکن حضرت عیسیٰ مسیح کائنات کی وہ واحد ہستی ہیں جن کو نسل انسانی کے آغاز اور تسلسل کے بعد خدا نے قدرت کا قانون توڑ کر یا قدرت کے قانون سے بالا تر ہو کر بغیر باپ کے اپنے روح القدس کی قدرت سے پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجا. اس لیے آپ اکلوتے یعنی لاثانی، بے مثال، بے نظیر، واحد، یکتا، جدا اور منفرد اور انوکھے ہیں. نہ آپ جیسا پہلے کبھی کوئی آیا، نہ ہے، نہ بعد میں آئے گا. حضرت عیسیٰ مسیح یسوع مسیح خدا کا روحانی بیٹا ہے. اور تیسری بات، حضرت عیسیٰ مسیح خدا کا شاہی بیٹا ہے. اسے فعلی اعتبار سے خدا کا بیٹا ہونا کہتے ہیں کہ نہ صرف ازل سے اپنی ہستی کے اعتبار سے، نہ صرف پاک روح کی قدرت سے پیدا ہونے کے اعتبار سے، بلکہ اپنے شاہانہ کام کے لحاظ سے بھی آپ خدا کا بیٹا ہیں. اگر آپ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا باب نمبر 1 اور اس کی آیت نمبر 31 تا آیت نمبر 33 دیکھیں تو لکھا ہے، فرشتہ پاک دامن کنواری مقدسہ مریم سے کلام کرتا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا یعنی وہ عظیم ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. غور کیجئے، لکھا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. اور زبور 2 میں ہم جائیں تو وہاں پر واضح ہے کہ جو بادشاہ خدا کے روح سے مسح ہو کر اس دنیا میں آنا تھا، خدا نے اس بادشاہ کو اپنا بیٹا قرار دیا. اور یہاں لوکا کی انجیل میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ بیٹا کوئی اور نہیں، میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ناصری ہے. زبور 2 اور اس کی آیت
नंबर 6 और 7 में लिखा है, मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सयून पर बिठा चुका हूं, मैं उस फरमान को बयान करूंगा। खुदावंद ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ, मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मीरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मिल्कियत के लिए तुझे बख्शूंगा। आज तू मुझसे पैदा हुआ, इससे मुराद है कि तू मेरे पाक रूह की कुदरत से पैदा हुआ। यीशु मसीह को खुदा ने बादशाह मुकर्रर किया और उसको कहा कि तू बादशाह है, इसलिए तू मेरा बेटा है। यानी कि तू कौम इस्राएल और तमाम नस्ल इंसानी, जमीन और आसमान का बादशाह है। और इस रोल में, इस ओहदे पर, इस मनसब पर होने की वजह से तू मेरा बेटा है। सो डॉक्टर जाकिर नाइक के चैलेंज का जवाब यह है कि हम हजरत ईसा मसीह को खुदा का जिस्मानी, जिनसी और तौलीदी बेटा नहीं मानते। हम हजरत ईसा मसीह को खुदा का अज़ली कलाम होने की वजह से उसका अज़ली बेटा मानते हैं, जिसने खुदा को हम पर जाहिर किया। हम हजरत ईसा मसीह को रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा होने के सबब से खुदा का रूहानी बेटा मानते हैं। और हम हजरत ईसा मसीह को खुदा की तरफ से उसके रूहुल कुद्स से मसा शुदा बादशाह मुकर्रर होने की वजह से खुदा का शाही बेटा मानते हैं। गॉड ब्लेस यू।